یہ جو اسلامی سنت لباس ہے، یہ اصل میں اسلامی تہذیب کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو اس لباس میں دیکھ کر یا خود کو اس لباس میں دیکھ کر آپ کو کمتری محسوس ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہمارے دین میں پختگی کی کمی ہے۔ کیونکہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے، یا جو آدمی جس طریق سے محبت رکھتا ہے، یا جو آدمی جس تہذیب سے محبت رکھتا ہے، وہ اس کا حلیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ناچنے گانے میں مصروف ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ناچنے گانے والوں کی شکل بنانے میں بہت خوش ہوں گے۔ اور کوئی ایسا آدمی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ اپنے لباس کو ڈھالنے میں بہت خوش ہوگا۔ جب بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تو اس نے اس وقت میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو عزت والا لباس ہمارے ہاں سمجھا جاتا تھا، ان کو ان لوگوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا جو کہ حقیر سمجھے جاتے تھے۔ یعنی مثال کے طور سے ویٹر کو امامہ پہنا دیا، اور اسی طرح جو ڈرائیور ہے اس کو ٹوپی پہنا دی، اور سیٹ صاحب جو ہیں وہ ننگے سر ہو گئے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے یہ تاثر پیدا کیا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سروں پر ٹوپیاں اور امامے نہیں ہوتے، اور جو کمزور یا نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے سروں پر امامے اور ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ اور چونکہ وہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے، تو وہ آج تک ہمیں اسی طرح سے محسوس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے لباس پر ہوں گے تو ہم عظمت والے ہیں، اور اگر ہم اپنے لباس اور اپنے طریقے پر ہوں گے تو ہم کمتر لوگ ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے نزدیک تو عظمت کا معیار تقوی ہے، نہ کہ کسی آدمی کا شعبہ، یا نہ کہ یہ کہ وہ آدمی کماتا کتنا ہے۔ تو اس معیار سے تو ہمارے لیے مرتبے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ یا اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے لباس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سنت لباس نہیں پہنتے تو ہم سنت لباس ہی کو پہننے کی عادت ڈالیں اور اسی کو اپنا فخر سمجھیں۔ اور اگر ہم سنت لباس پہنتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم ٹوپی پہنتے ہیں تو ہم امامے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں، اور اگر ہم سنت لباس کو عظمت کے اوپر پہنتے ہیں، یعنی بہترین درجے پہ پہنتے ہیں، تو بس اپنی استقامت کی دعا کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بھرپور ہمیں انعام اور اجر نصیب فرمائے۔ لباس کے حوالے سے اہم اصول یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں مشابہت نہ ہو۔ مرد عورتوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتے ہوں اور عورتیں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتی ہوں، یا پھر لباس ایسا نہ ہو جو کسی غیر مسلم کے شعار میں شمار ہوتا ہو۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کی جو مخصوص سطر ہے اس کو پوری طرح کامیابی کے ساتھ چھپاتا ہو، یہاں تک کہ اس میں کوئی چستی یا کوئی ایسی کمزوری جس میں سے سطر نظر آتی ہو وہ ظاہر نہ ہوتی ہو۔ جب عورت گھر سے باہر مجبوراً نکلے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ عبایا اور نقاب اس کو اہتمام کے ساتھ پہنے۔ اب گھر کے اندر کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نامحرم نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر نامحرم موجود ہوں۔ تو اگر اس کے گھر میں نامحرم موجود ہیں اور عورت کو نامحرم کے سامنے آنا بھی پڑ رہا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم اور اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھک لے۔ اس صورت میں کسی بڑی چادر سے بھی اپنا جسم اور چہرہ ڈھکا جا سکتا ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ نامحرم موجود نہ ہوں، تو اس صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ باحیا ڈھیلے کپڑے پہنے اور ساتھ دوپٹے سے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھکے۔ یہ غفلت عموماً خواتین میں دیکھنے میں آتی ہے۔ جو خواتین پردہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام عموماً نہیں کرتی۔
اور اس صورت میں ان کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ ان کے جسم کا شیپ واضح نہ ہو، بلکہ اس دور میں تو علماء حالات کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو دستانے اور جرابیں بھی پہنیں، کیونکہ اس دور میں فتنے کا پہلے سے زیادہ اندیشہ ہے۔ دوسری طرف مردوں کو چاہیے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو وہ قمیص شلوار بما ٹوپی کے پہنیں، اور جب وہ گھر کے اندر جائیں تو بھی ان کو چاہیے کہ وہ باحیا لباس پہنیں اور آرام کے دوران بھی سطر کا خاص خیال رکھیں۔ کوئی ایسا لباس جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہوں اس کو شریعت میں پہننے کی آرام کے وقت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ مرد اور عورت لباس کے اعتبار سے 3 باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس چست نہ ہو۔ چست نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ لباس جسم سے اس طرح نہ جڑا ہوا ہو کہ اس جسم کی وضع قطع معلوم ہوتی ہو یا اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہو، یعنی جسم سے فٹڈ نہ ہو۔ اور دوسری اہم بات اس میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لباس سی تھرو نہ ہو، بہت زیادہ باریک کپڑا نہ ہو جس میں سے جسم تھوڑا سا بھی نمایاں ہوتا ہو، کیونکہ یہ جو تھوڑا سا بھی جسم کا نمایاں ہونا ہے یہ لباس کے حکم کی مخالفت میں آئے گا۔ تیسری بات یہ کہ کوئی ایسا طریق یا ایسا لباس اختیار کر لینا جس سے مخالف جنس متوجہ ہو، اس بات کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یا پھر مخالف جنس جیسا لباس اختیار کر لینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے کچھ گزارشات ہیں جو خواتین سے، محرموں سے، اپنی عورتوں سے، اپنی ماؤں بیٹیوں سے کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو عبائے ہمارے آج کے زمانے میں ہیں وہ چست نہ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبائے بھی اتنے زیادہ رنگین نہ ہوں یا اتنے زیادہ چمک دھمک والے نہ ہوں کہ وہ دوسروں کو متوجہ کرتے ہوں۔ اسی طرح سے جو کپڑے سلوائے جاتے ہیں وہ باریک نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔